بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 153۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جمع معرب باللام کا ذکر۔ عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا۔ مصنف اس میں عام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر کے اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جمع کا ذکر کر دیا اور جمع کے بارے میں یہ بحث کی کہ جمع کے کم سے کم فرد کتنے ہیں، تو بتایا تھا کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک جمع کا کم سے کم فرد وہ 3 ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمع کا کم سے کم فرد 2 ہے۔ اس دونوں کے دلائل ذکر کیے تھے اور جمہور علماء کرام نے ان کے دلائل کے جوابات جو ذکر کیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے سبق میں ہم تو جمع معرب باللام کے بارے میں یہ بیس ذکر کریں گے کہ جمع معرب باللام میں عہد کا معنی یا استغراق کا معنی اور یا جنس کا معنی، ان تینوں میں سے کون سا اولا ہے، اور یہ تینوں احتمالات اس میں ہے کہ نہیں، تو یہ اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے سبق کا ایک حصہ باقی تھا تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَيَصِحُ تَخْصِيصُ الْجَمْعِ تعقیب لقوله لأن قل الجمع 3 والمراد والتخصيص بالمستقل وما في معناه كالرهط والقوم إلى 3 والمفرد بالجر عطف على الجمع المفرد الحقيقي كالرجل وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد أنه لا أتزوج النساء إلى الواحد أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد والطائفة كالمفرد، وبهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ پیچھے ذکر کیا تھا کہ جمع کے کم سے کم فرد 3 ہیں، تو اور مفرد کا کم سے کم فرد جو ہے وہ 1 ہے، تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو جمع یا جمع کے معنی میں ہے ان میں 3 تک تخصیص کی جا سکتی ہے، اور جو مفرد ہے اس میں یا مفرد کے معنی میں ہے اس میں واحد کی تخصیص کی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بتایا تھا کہ جو لفظ طائفہ ہے یہ مفرد کی طرح ہے۔ جمع کی تخصیص اور جو جمع کے معنی میں ہے اس کی 3 تک تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تعقیب لقوله لأن قل الجمع 3، یہ تفریح ہے اس قول پر کہ جمع کا اقل فرد 3 ہے، اور یہاں تخصیص سے مراد تخصیص بالمستقل ہے، یعنی مستقل کلام کے ذریعے سے ہو، اس کے ذریعے سے جب ہم تخصیص کریں گے تو 3 تک اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ یعنی دراصل جب ہم نے عام کا لفظ استعمال کیا تو اس میں تو ما لا نہایت ہو استعمال تھا، لیکن اگر کوئی اس میں 3 مراد لے لے تو مراد لے سکتا ہے، جیسے رہط اور قوم، یہ معنی کی تفسیر ہے۔ مفرد کے لیے کہا تھا کہ یہ مفرد جو ہے اس کا اعراب جر کے ساتھ ہوگا اور جمع پر عطف ہے، تو گویا فیصح تخصیص المفرد کالرجل وما فی معناه الی الواحد، یہ پوری عبارت بن جائے گی کہ مفرد اور جو مفرد کے معنی میں ہے اس کی تخصیص واحد تک کی جا سکتی ہے۔ مفرد کا جو کی مثال ہے رجل ہے، اور جو مفرد کے معنی میں ہے اس کی مثال انہوں نے یہاں دی ہے لا اتزوج النساء۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، تو بظاہر تو اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اس کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہی ہے کہ میں 3 یا 3 سے زائد عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں یہ مقصود ہے کہ وہ جن سے نساء سے یعنی کسی بھی عورت سے وہ شادی نہیں کرے گا، کیونکہ قسم ہے، قسم میں مقصود کسی سے یمین ہے، اس میں اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے، تو یہ پھر معنی اس کا درست نہیں ہو سکتا کہ وہ کئی عورتوں سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی عورت سے شادی نہیں کرتا، تو یہ بھی مفرد کے جگہ میں ہے۔ آگے فرماتے وہ طائفۃ کالمفرد، لفظ طائفہ جو ہے بظاہر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ طائفہ جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اور کئی افراد کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک جماعت کو کہتے ہیں،
لیکن کہتے ہیں طائفہ مفرد ہے، اور یہی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین۔ تو اس میں ویسمى الرجل طائفۃ، ایک شخص کو بھی طائفہ کہتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو اگر معلوم ہو تقلید شخصی میں کے ثبوت میں ہم اس سے آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جائے اور پھر بعد میں آ کے لوگ اس کی اتباع کریں۔ تو یہاں طائفتن تو بظاہر ایک جماعت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عرب لوگ ایک شخص کو بھی طائفہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں جمع معرف باللام کے بارے میں، کہ جمع معرف باللام میں کون سا معنی اولا ہے۔ آپ نے نحو یا دیگر کتابوں میں دیگر فنون میں یہ پڑھا ہوگا کہ الف لام 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عہد ذہنی، عہد خارجی اور استغراق اور ماہیت کے لیے۔ تو یہاں وہی مباحث ذکر کریں گے، لیکن اس سے مسائل کے استنباط سے متعلق جو باتیں ہوگی وہ ذکر کرتے ہیں۔ ومنها من الفاظ العام الجمع المعرف باللام اذا لم يكن معهودا لان المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل. اعلم ان لام التعريف اما للعهد الخارجي او الذهني واما لاستغراق الجنس واما لتعريف الطبيعة، لكن العهد هو الاصل ثم الاستغراق ثم التعريف الطبيعة، لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام، فحمل اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة، والفائدة الجديدة إما تعريف العهد أو استغراق الجنس، وتعريف العهد أولى من الاستغراق، لأنه إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من حمله على جميع أفراده، لأن البعض متيقن والكل محتمل۔ الفاظ عام میں سے جمع معرف باللام ہے، اگر کوئی معہود فرد مراد نہ ہو تو یہ عام ہوگا، یعنی استغراق کے لیے ہوگا، کیونکہ معرف لیس هو الماہیت فی الجمع، یہ جمع میں ماہیت نہیں ہے، اور نہ کہ بعض افراد اولویت نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا کل متعین ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ لام تعریف جو ہے یا تو عہد خارجی کے لیے ہوگا، یا عہد ذہنی کے لیے ہوگا، یا استغراق جنس کے لیے ہوگا، اور یا تعریف طبیعت کے لیے ہوگا۔ لیکن عہد جو ہے وہ اصل ہے، پھر استغراق ہے، پھر طبیعت کی تعریف، یعنی ماہیت والے معنی کے لیے، کیونکہ لفظ جس پہ الف لام داخل ہے وہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے بغیر لام کے بھی ہے، تو لام کو ایک جدید فائدے پر محمول کرنا اولا ہے اس کو طبیعت یعنی ماہیت کی تعریف پر محمول کرنے سے، اور جو جدید فائدہ ہے یا تو تعریف عہد ہے یا استغراق جنس ہے، اور تعریف عہد استغراق سے بھی اولا ہے، کیونکہ جب جنس کے بعض افراد کو ذکر کیا جائے خارج میں یا ذہن میں تو لام کو اس بعض مذکور پر محمول کرنا اولا ہوتا ہے تمام افراد پر محمول کرنے سے، کیونکہ بعض متیقن ہے اور کل کا احتمال ہے۔ یہ ایک بہت فائدے کی بات بیان کی، جب لام الف لام جمع پر داخل ہو تو اس میں کو استغراق پر محمول کرنا چاہیے، یعنی وہاں تمام افراد مستغرق ہوں گے، تمام افراد کو یہ شامل ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ تو اس کی جو عقلی دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو جمع ہے اس میں 3 معنوں کا احتمال ہے، یا تو عہد کا احتمال ہے، یا استغراق کا احتمال ہے، اور یا ماہیت کا۔ تو جب وہاں کوئی عہد ہے نہیں، عہد ذہنی یا عہد خارجی، یعنی خارج میں ایک بحث چل رہی ہے، مثلا قوم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لأن القوم، اور اس سے پہلے بحث چل رہی ہے کہ اس قوم سے مراد یعنی خاص ہے، یعنی اصولین ہے یا فقہا ہے، تو وہی متعین ہو جائیں گے۔ اور اگر عہد والا معنی نہیں ہے تو پھر استغراق ماہیت کے بنسبت استغراق زیادہ اولا ہے، اور ماہیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنس مراد ہو، افراد مراد نہ ہو۔ تو کبھی کبھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ جنس مراد ہوتا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر الف لام اس پہ داخل ہو تو پھر ماہیت مراد لینا یہ
اس سے استغراق زیادہ اولا ہے، کیونکہ الف لام کے بغیر بھی جمع میں ماہیت مراد لے سکتے ہیں. تو جب الف لام داخل ہے تو اس میں کوئی جدید فائدہ ہونا چاہیے، اور جدید فائدہ یہ کہ ہم اس کو استغراق پر محمول کریں. تو بہرحال ترتیب یہ ہوئی، جمع مؤلف باللام میں اگر عہد ہو تو عہد مراد ہوگا، چاہے عہد ذہنی ہو یا عہد خارجی ہو، اور اگر عہد نہیں ہے تو پھر استغراق پر محمول کرنا اولا ہے بنسبت ماہیت کے، اور اگر کوئی قرینہ ہو کہ یہاں استغراق مراد نہیں ہے تو پھر ماہیت پر محمول کر دیں گے. فإذا علم ذلك ففي الجمع المحلى باللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية، لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي، لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة، ولا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد، فقوله ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية إشارة إلى هذا فتعين الاستغراق. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جمع محلہ باللام میں بطریق حقیقت ماہیت کی تعریف پر اس کو محمول کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جمع یہ ماہیت کے افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ ماہیت کے لیے ماہیت کے اعتبار سے. لیکن ماہیت پر محمول کیا جا سکتے ہیں بطریق مجاز، جیسے کہ اسی صفحے پر آ جائے گا. اور عہد پر بھی اس کو محمول کرنا ممکن نہیں ہے جب عہد بھی نہ ہو. مصنف کا قول والا بعض الافراد لعدم الاولویت، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی عہد میں تو ہم بعض افراد کی طرف اس کی نسبت کریں گے، تو بعض افراد کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی درست نہیں ہے، تو استغراق متعین ہو گیا. تو بہرحال خلاصہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ، اور اس میں ایک فائدے کی بات یہ بیان کی کہ الف لام کو ماہیت پر محمول کرنا، الف لام جمع پر داخل ہو تو اس کو ماہیت پر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے. ڈائریکٹ براہ راست اگر آپ اس کو محمول کریں تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ مجاز ہے اور مجاز کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، تو کوئی دلالت ہونی چاہیے پھر ہم اس پر محمول کریں گے. اور اگر یہ نہیں ہے اور عہد بھی نہیں ہے تو پھر استغراق ہی متعین ہو جائے گا. اور عہد پر بھی بغیر قرینے کے محمول کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عہد بھی بعض افراد مراد ہوتے ہیں، تو بعض افراد میں اس کو بند کرنے کے لیے بھی کوئی قرینہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا جب ماہیت کا بھی قرینہ نہیں ہے، عہد کا بھی قرینہ نہیں ہے، تو استغراق متعین ہو جائے گا اور استغراق پر عمل ہو جائے گا. یہاں تک تو عقلی دلیل تھی. اب نقلی دلیل علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں. وَلِتُمَسُّكِهِمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ لَمَّا وَقَعَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي الْخِلَافَةِ وَقَالَ الْأَنصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تمسك أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش ولم ينكره أحد ولصحة الاستثناء. نقلی دلیل یہ ہے کہ علماء کرام یعنی صحابہ کرام نے استدلال کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد الأئمة من قریش سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں اختلاف ہو گیا اور انصار نے کہا کہ ہم میں ایک امیر ہوگا، تم میں ایک امیر ہوگا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے الأئمة من قریش، اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کیا. الأئمة من قریش، اب اس میں دیکھ لے الأئمة جمع ہے، ائمہ جمع ہے اور الف اس پر داخل ہے، تو اس کا معنی یہ لیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام کے تمام ائمہ، تمام کے تمام امام، تمام کے تمام جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ قریش سے ہوں گے. تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال کہ الأئمة من قریش کہ تمام کے تمام اس سے ہوں گے، یہ دلیل ہے کہ جمع استغراق کے لیے آتا ہے، جمع محلہ باللام استغراق کے لیے آتا ہے. اگر جمع محلہ باللام استغراق کے لیے نہیں آتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے تھے، اس میں یہ ہے کہ الأئمة من قریش سے بھی ائمہ ہو سکتے ہیں، دوسرے سے بھی ائمہ ہو سکتے ہیں، تو یہ استدلال پھر تام نہیں ہوتا. اور کوئی بھی اس پر اعتراض بھی کر سکتا تھا کہ الأئمة من قریش ہے لیکن ائمة من قریش کا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سب اس سے ہوں گے. تو بہرحال آپ حضرات کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا.
یہاں تک کہ انصار نے یہ بھی کہا کہ ہم میں ایک امیر ہوگا اور ایک تم میں امیر ہوگا. تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا اور خلافت کے لیے کسی ایک شخص کا متعین کرنا ضروری تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا تھا اور اس کو کھڑا کیا تو سب نے اس پر اتفاق کر دیا. اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حدیث صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں سنی اور حضرات نے بھی سنی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیا تھا تو تمام حضرات اس پر خاموش ہو گئے. الائمۃ من قریش جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ ائمہ یہ قریش میں سے ہوں گے، تو کسی نے اس پر نکیر نہیں کیا. اور قریش میں سے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قریش میں یعنی صلاحیتیں بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب اس میں سے کیا تھا. تو وہاں اس میں کے جو لوگ تھے اس میں خلافت کی صلاحیتیں بھی تھی اور اس پر لوگوں کا اعتماد بھی تھا اور خاندان بھی ان کا بڑا تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا. دوسری جو دلیل ہے وہ ہم استدلال کرتے ہیں لصحت الاستثناء، کہ استثناء صحیح ہوتا ہے. یعنی جمع معرب باللام جو ہوتا ہے وہ تمام افراد کو مشتمل ہوتا ہے. تو تمام افراد کو مشتمل ہونے کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس سے بعض افراد کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور استثناء صحیح ہوتا ہے. اگر یہ تمام افراد کو شامل نہ ہوتا تو پھر استثناء کیوں ذکر کرتے؟ تو استثناء کا مطلب یہی ہے کہ تمام افراد کو شامل ہے. تو اگر ہم استثناء ذکر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، تو اس لیے ہم استثناء کے ذریعے سے اس کو خارج کرتے ہیں. جیسے مثلا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تو الا ابلیس میں فسجد الملائکۃ میں وہ داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو الا ابلیس کے ذریعے سے نکال دیا. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ جمع معرب باللام کے بارے میں تھا. جمع معرب باللام کے بارے میں ایک بحث تو یہ کی تھی کہ اس میں کم سے کم فردین مراد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بحث کی کہ جمع معرب باللام میں استغراق والا معنی اولا ہے. اگر اس سے پہلے عہد کا معنی کا قرینہ موجود نہ ہو اور وہاں ماہیت کے معنی کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر استغراق معنی والا اولا ہے.